الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں اکٹھا ہو کر دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ فللہ الحمد والمنہ۔ درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں، آپ لوگ یہاں اس مصنع میں، اس فیکٹری میں بڑی محنت، لگن اور جانفشانی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کمانا، کسب حلال، رزق حلال بھی ضروری ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس کی ترغیب دیتا ہے کہ انسان کو کسب حلال، رزق حلال کمانا چاہیے، اللہ کے رزق کو تلاش کرنا چاہیے۔ رزق کی تلاش کے ضمن میں یہ بھی کام ہے، یہ بھی ایک عمل ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، توحید کو سمجھیں، ایک اللہ کو جانیں، پہچانیں، شرک سے دور رہیں اور ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کریں۔ جب ہم اللہ پر ایمان رکھیں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائیں گے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں گے، فرشتوں پر ایمان لائیں گے، آخرت پر ایمان لائیں گے، اسی طرح سے تقدیر پر ایمان لائیں گے، تو ہم ایمان والے کہلائیں گے۔ اللہ نے فرمایا انہی ایمان والوں سے متعلق کہ صحیح معنوں میں واقعی ایمان والے کون لوگ ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہو تو ان کے دل پگھل جائے، پسیج جائے۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے، اضافہ ہو جائے۔ اگر صحیح میں ہمارے دلوں میں ایمان ہے، اور ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔ سلف صالحین نے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: الایمان هو اقرار باللسان، تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیہ۔ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل کرنا۔ یزید بالطاعۃ، نیکی بھلائی اور اچھائی کے کاموں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ وینقص بالمعصیہ، اور معصیت، گناہ اور برائی کے کاموں کو کرنے سے گھٹتا ہے۔ ظاہر بات ہے ایمان والے اسی مجلس میں ایمان والے ہیں، سب کے ایمان کے اندر تفاوت ہے، کمی اور زیادتی ہے۔ کوئی ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان والے ہیں جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے پرہیز کرنے والے ہیں، نیکی کے کاموں کو انجام دینے والے ہیں، نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جس کے اندر جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، گناہ میں ملوث ہے۔ تو ظاہر بات ہے دونوں کے ایمان میں فرق ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کے کئی شاخیں ہیں، کئی درجات ہیں، 73 سے بھی زیادہ شاخیں درجات ہیں۔ سب سے بہترین شعبہ، سب سے بہترین درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب اقرار کیے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ توحید کہلاتا ہے۔ اس کے اقرار کیے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر غیر مسلم میں اسلام میں آنا چاہے تو اسے اقرار کرنا ہوگا۔ یہ کلمہ شہادت کہتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے۔ تو یہ سب سے افضل درجے کا ایمان ہے، اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یہ افضل ترین ایمان کے درجات میں سے ہے۔
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ادنا درجے کا ایمان کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اب راستہ چل رہے ہیں، سڑک پہ چل رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز پہ نظر پڑ گئی، شیشہ ہے، کانٹا ہے یا اور کوئی چیز ہے، اس کو ہٹا دیے. طرح ہٹا دینا ہی کہیں نہ کہیں آپ کے اندر ایمانی جذبہ ہے. ایمان کی وہ ایک پہچان ہے، ایمان کی ایک علامت ہے، آپ کے اندر ایمان کی وہ بو ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ ہے. تب تو آپ کو لگا کہ یہ تکلیف والی چیز ہے، اس کو ہٹا دیتے ہیں. والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا اور شرمندگی ایمان کا ایک شعبہ ہے. ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہمارے اندر حیا بھی ہونی چاہیے. اللہ کا ڈر اور خوف ہونے کے ساتھ ساتھ ہم حیا اور کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے کہیں غلط نگاہ نہ جائے، یا اس طرح سے جو ہے نا جو مردوں کے لیے بھی جو پردے کی جو چیزیں ہیں اس کا خیال کریں. تو اس طرح سے حیا، شرمندگی یہ ایمان کے شعبوں میں سے ہیں، درجات میں سے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم جہاں کہیں بھی رہیں، کام میں مشغول رہیں، گھر پہ رہیں، سفر میں رہیں، یہاں رہیں وہاں رہیں، ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں. اور ایمان کو بڑھانے کے لیے، درجات کو بلند کرنے کے لیے ہمیں نیک عمل کرنا پڑے گا. اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، ذکر و اذکار کرنا ہوگا، توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا. جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے انہیں قرآن کی تلاوت کریں. اس طرح سے نیکی کے کاموں کو بڑھ چڑھ کر کریں اور برائیوں سے باز رہیں. برائیوں سے، فواحش سے، منکرات سے گریز اور پرہیز کریں. شرک و بدعت سے دور رہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں بہت سارے ہمارے بھائیوں میں کوئی چیز ہے نا ہاتھ میں پہن لیے، جیسے سونا چاندی، یا گردن میں پہن لیے. تو سونا اور چاندی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے. زیور جو ہے نا سونا اور چاندی عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے جائز نہیں. مردوں کے لیے انگوٹھی تک کی صرف اجازت ہے. اسی طرح سے گردن میں کوئی ایسی چیز، تعویذ ہے، ڈنڈا ہے، جنتر ہے، اس طرح کی چیزیں نہ لٹکائیں. وہ بھی شرک میں داخل ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں سے گریز اور پرہیز کرے. اگر بیمار ہے تو آپ دوا علاج کریں، اللہ سے دعا کریں. بیماری دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھے. 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ان میں وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، بابا، پنڈت، جوشی ان سب کے چکر میں نہیں پڑتے ہیں، جھاڑ پھونک کے پیچھے زیادہ نہیں پڑتے ہیں، جنتر منتر تعویذ کے پیچھے زیادہ نہیں پڑتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہو، ہم نیک عمل کریں، ہمارا ایمان بڑھے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. تو شرک و بدعت سے گریز اور پرہیز کرتے ہوئے ہم نیکی کے کاموں کو انجام دیں، تاکہ ہمارا عمل پیور ہو اور اللہ کے یہاں قابل قبول ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک و بدعات، واہیات، خرافات سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.